بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام ایسی بے شمار ہستیوں کے ذکر سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنی زہد و تقوی، پاکیزگی اور پرہیزگاری، عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور بلند مقام حاصل کیا۔ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود تاریخ ایسی ہستیوں پر نازا ہے اور ان کی سیرت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ مردوں کے علاوہ تاریخ اسلام میں ایسی خواتین کی بھی کمی نہیں جنہوں نے علم و معرفت اور زہد و تقوی کے ذریعے ایسے سنگ میل طے کیے جو اپنے مثال آپ ہیں۔ رشد و ہدایت کے راستوں پر چلانے والی ایک ہی ذات ہے۔ یہ انسان صبر و تحمل اور تسلیم و رضا کا دامن تھام کر رضا الہی کو اپنا مقصد بنا لے، کامیابی بالآخر اسی کا مقدر بنتی ہے اور وہ بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور اس کی ترویج و اشاعت میں گزاری، انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک وجود راہ سلوک کے مسافروں کے لیے ایک روشن ستارے کی مانند ہے، جسے دیکھ کر راہ حق کے مسافر اپنی منزل کا متعین کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار قرون اولیٰ کے ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نذر کر کے اپنے قلب و ذہن کو رب العالمین کے دربار میں سرگوشی اور مناجات کے لیے وقف کر دیا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو بلند پایا مقام اور اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوا، اس کے پیچھے اسلامی تعلیم کی وہ برکتیں کار فرما ہیں جن سے فیض پا کر رابعہ عدویہ نامی ایک عام خاتون حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند مقام پر فائز ہو گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی حالات اور واقعات کا اکثر حصہ پردہ اخفا میں ہے۔ قدیم تذکرہ نگاروں نے اس بارے میں بہت ہی کم لکھا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں لکھا، البتہ جدید دور کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی پیدائش کا سن 71 ہجری بیان کیا ہے۔ مشہور فرانسیسی مستشرق مسینیون اور نے 95 ہجری یا 99 ہجری پر زور دیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ نے بھی اپنے پی ایچ ڈی کے مقابلے میں، جو کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے، 95 یا 99 ہجری کا ذکر کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والدین کے ہاں 3 بیٹیوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے کہ بصرے کی ایک مشہور عارفہ جن کا شمار اولیاء میں ہوتا ہے، قبیلہ قیس بن عدی کی ایک شاخ العتیق کی آزاد شدہ کنیز جو القیسیہ بھی کہلاتی تھیں، وہ 95 ہجری 731 اور 714 عیسوی یا 99 ہجری 771 یا 781 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی، اور انہوں نے سن 185 ہجری یا اور 701 عیسوی میں بمقام بصرہ وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ایک غریب ترین گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش ایک غریب ترین گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی مال و دولت سے محروم ہونے کے باوجود ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں قناعت کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اس لیے انہیں دنیاوی مال و دولت سے محرومی پر کوئی شکوہ اور شکایت نہ تھی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے قدرے مختلف تھا، جو اسرار و معرفت کے متعدد واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی اس روز شیخ اسماعیل کی ہاں کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو نو مولودہ کو اڑایا جا سکتا ہے، نہ ہی رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا، اور نہ ہی نومولود کی ناف میں لگانے کے لیے تیل کی ایک بوند موجود تھی۔ اس حالت زار میں ننھی رابعہ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ ہمسائے کے گھر جا کر تھوڑا سا تیل مانگ لائیں تاکہ گھر میں روشنی کا کچھ بندوبست کیا جا سکے اور ننھی بچی کی ناف پر تیل لگایا جا سکے۔ شیخ اسماعیل نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، مگر بیوی کے اسرار پر مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسی پریشانی میں انہیں نیند آ گئی تو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی اور تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تم ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہو اور جمعہ کی شب 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تم درود بھیجنا بھول گئے ہو، لہذا بطور کفارہ حامل ہادہ کو 400 دینار دے دو۔ صبح بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے کے طور پر 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے مطلع فرما دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار لے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا اور اس کشف سے جہاں رابعہ بصری کے والد کی بزرگی اور شرف کا علم ہوتا ہے، وہیں درود شریف کے فیوز و برکات کا پتہ چلتا ہے۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا سر سے اڑ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کے تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہوگی۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دی اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ دن میں روزے رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور اس وقت ایک گوشے میں آپ کو سر بسجود پایا اور معلق نور آپ کے سر پر فروزہ دیکھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت دینے کے بجائے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتی ہی اس نے آپ کو آزاد کر دیا اور یہ استدعا کی کہ اگر آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، اور اگر آپ کہیں جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شکر میں مشغول ہو گئیں۔
ایک روایت میں ہے کہ جب تاجر عتیق نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا تو آپ ظاہری تعلیم کے حصول کے لیے بصرہ سے کوفہ آ گئیں، جو اس وقت بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں بڑے بڑے نادر روزگار علماء اور حکماء ہر وقت موجود رہتے تھے، اور جو اپنی علمی مجالس سے طالبان حق کی علمی تشنگی کو سیراب کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر ان علمی مجالس میں شریک ہو کر اپنی علمی پیاس بجھایا کرتی تھیں۔ آپ فطری طور پر بہت ذہین تھیں، لہذا آپ نے نہایت ہی کم مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی اور امور دینیہ کے سیکھنے میں مردوں سے فوقیت لے گئیں، یہاں تک کہ اسرار فقہ اور حدیث اور تفسیر کے رموز خوب سمجھنے لگیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے۔ ان کی باوقار علمی مجالس میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، حاضر ہوتے تھے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور جناب شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ جیسے اصحاب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ نے اپنی کتاب رابعہ ڈی مسٹک میں شیخ فرید الدین عطار کے حوالے سے لکھتی ہے کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صحرا کی طرف نکل گئیں اور وہاں آبادی سے الگ یکسو ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ پھر صحرا سے جی اٹھ گیا اور ایک بستی کی ایک کوٹری میں گوشہ نشین ہو کر ذکر و فکر کرنے لگیں۔ آپ اس ذوق و شوق سے عبادت کرتی ہیں کہ آپ کے نزدیک دن رات اور موسموں کا امتیاز ختم ہو گیا۔ یہیں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جذب و سلوک کا سفر شروع ہوا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو ان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عقیدت و احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور لوگ پند و نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے لگے۔ آپ کا قلب خدائی تجلیوں کا آئینہ بن چکا تھا۔ آپ کو کثرت رنج و علم نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اس جذب و بے خودی کی کیفیت نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر کے خالق کائنات سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مصری عالم اور محقق عبد الرزاق پاشا نے یوں لکھا ہے کہ تصوف اسلامی کے ہیکل میں جس ہستی نے سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے حب الہی کو ایک مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا، وہ صرف حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا اور دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہ رکھتی تھیں۔ دن بھر روزہ رکھتی، رات کو جاگ کر عبادت کرتی رہتی۔ قرآن کریم کی تلاوت روز کا معمول تھا۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا جس سے روزہ افطار کر لیں۔ اکثر پانی کی ایک گھونٹ سے روزہ افطار کر لیتی تھی اور اس پر بھی ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ آپ کے جوش اور ذوق عبادت کو دیکھ کر ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں اسے دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر اسے نہ دیکھتی تو عبادت ہرگز نہ کرتی۔ بصرہ کے ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کی درخواست کی اور یہ پیغام بھجوایا کہ وہ آپ کو 1,00,000 دینار بطور مہر ادا کرے گا اور ماہانہ 10,000 دینار آپ کی نذر کر دیا کروں گا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ
اس بات سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ تم میرے دست بدستہ غلام بن جاؤ گے یا تمہاری آمدنی میری ملکیت ہو جائے گی۔ آپ نے اسے لکھا کہ زہد و تقوی دنیا میں باعث راحت جبکہ خواہشات حزن و ملال پیدا کرتی ہیں۔ اپنی خواہشات کو محدود کرو اور خود پر کنٹرول کرو، دوسروں کو خود پر حاوی نہ ہونے دو۔ تم خود اپنے والی وارث بنو، دوسروں کو نہ بناؤ۔ مبادہ اور وہ تمہارا ترکہ تقسیم کر لیں گے۔ اپنے دل میں ہمیشہ موت کا خیال رکھو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو خدا مجھے اس سے 2 گنا دے سکتا ہے جتنے کی تم نے پیشکش کی ہے، لیکن اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنے اللہ سے ایک گھڑی یا ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہتی۔ لہذا اللہ حافظ۔ جناب عبدالرزاق پاشا نے لکھا ہے کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ میں حزن و علم کی جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر عمیق نگاہی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی تمام تر حب کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تصوف اسلامی میں جس ہستی نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا، وہ حضرت رابعہ ادویہ بصریہ ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے توکل علی اللہ کا ایک نہایت ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رابعہ کا ایک قصہ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں 20 آدمی مہمان آ گئے۔ گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے اپنی جاریہ سے کہا، جاؤ یہ فقیر کو دے دو۔ اس نے دل میں کہا کہ زاہد عابد بیوقوف بھی پرلے درجے کے ہوتے ہیں۔ دیکھو گھر میں 20 مہمان ہیں، اگر انہیں ایک ایک ٹکڑا دے تو بھی بھوکے رہنے سے بہتر ہے۔ اور ان مہمانوں کو یہ بات بری معلوم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ رابعہ کا کیا مطلب ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک ملازمہ کسی امیر عورت کی 18 روٹیاں لائی۔ رابعہ نے انہیں واپس دے کر فرمایا، یہ تو ہمارا حصہ ہرگز نہیں، واپس لے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں میں بھولی نہیں، مگر رابعہ نے یہ اصرار کیا کہ نہیں یہ تو ہمارا حصہ نہیں۔ ناچار وہ واپس ہوئی۔ ابھی دہلیز میں قدم رکھا ہی تھا کہ مالکہ نے چلا کر کہا کہ تو اتنی دیر کہاں رہی؟ یہ تو 2 قدم پر اس کا گھر ہے، ابھی تو رابعہ بصری کا حصہ پڑا ہے۔ چنانچہ پھر اسے 20 روٹیاں دیں جو وہ لائی تو آپ نے بڑی خوشی سے لے لی کہ واقعی ہمارا حصہ ہے۔ اس وقت جاریہ اور مہمانوں نے عرض کیا کہ ہم اس نقطے کو سمجھے نہیں۔ فرمایا، جس وقت تم آئے تو میرے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ میرے دل میں آیا کہ آؤ پھر مولا کریم سے سودا کر لیں۔ اس وقت میرے مطالعے میں یہ آیت تھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اس لحاظ سے 2 کی بجائے 20 آنی چاہیے تھیں۔ یہ 18 لائی تو میں سمجھی کہ میں نے تو اپنے مولا سے سودا کیا ہے، وہ تو بھولنے والا نہیں ہے، بس یہی بھولی ہے۔ آخر یہ خیال سچ نکلا۔ یہ بات واقعی ہے، کہانی قصہ نہیں ہے۔ میں نے خود بارہا آزمایا ہے، مگر خدا کا امتحان مت کرو، اس کو تمہارے امتحانوں کی کیا پرواہ ہے۔ خدا کی قول کا علم عام کھیتی باڑی سے ہو سکتا ہے۔ بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیڑے کھانے کو موجود، پھر جانور موجود، پھر ہزاروں بلائیں ہیں۔ ان سے بچ کر آخر اس دانے کی سینکڑوں دانے بنتے ہیں۔ اس طرح جو خدا کی راہ میں بیج ڈالا جائے وہ ضائع نہیں جاتا۔ حضرت ابو طالب مکی محمد بن علی بن عطا الحارثی متوفی 386 ہجری نے اپنی تصنیف قوت القلوب میں معاملۃ المحبوب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ان کا ایک نہایت عمدہ خواب لکھا ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھیں اور پھر سو گئی تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ
کہ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے جس کی خوبصورتی، حسن اور عظمت کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس درخت پر 3 طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، ایسے پھل جو کبھی دنیا میں نہیں دیکھے گئے۔ ان میں سے کچھ پھل سفید، کچھ سرخ اور کچھ زرد ہیں۔ وہ پھل مجھے بہت اچھے لگے۔ میں نے پوچھا کہ یہ پھل کس کے ہیں؟ تو کسی کہنے والے نے جواب دیا کہ تمہارے ہیں، جو تمہاری تسبیحات کے بدلے میں تمہیں عنایت کیے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں درخت کے گرد گھومنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک پھل جو سنہری رنگ کا ہے وہ زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ پھل بھی ان پھلوں کے ساتھ درخت پر لگا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابھی میں نے یہ بات کی تھی کہ وہاں موجود شخصیت نے کہا کہ یہ پھل وہیں لگا ہوا تھا، مگر جب تم تسبیح کر رہی تھی تو اس دوران تمہیں ایک دنیاوی خیال آ گیا تھا اور تم اس وقت یہ سوچنے لگی کہیں گندھے ہوئے آٹے میں خمیر تو پیدا نہیں ہو گیا۔ جو ہی تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اسی وقت یہ پھل گر گیا۔ اس خواب سے واضح ہے کہ کسی طریق پر عرش معلیٰ پر انسان کے افعال و اعمال کو پھل لگتے ہیں، یعنی انسان اپنے اعمال کی ادائیگی میں جس قدر انہماک، توجہ اللہ اور حضور قلب سے کام لے گا، ان اعمال کا پھل اسی قدر عمدہ اور خوشنما ہوگا، فرحت و بخش اور پائیدار اور شیریں ہوگا۔ بس یہ ہر انسان پر منحصر ہے کہ وہ عبادات اور ذکر و دعا کے وقت اپنے قلب و ذہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے رکھے اور اسے ادھر ادھر منتشر ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی عبادت کر، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اس ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل دعا بہت ہی توجہ کے لائق اور بار بار پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ دعا اور ذکر و اذکار کے سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی درج ذیل ارشادات اور مجرب دعائیں یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت نواب محمد علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک مکتوب میں دعا کی تلقین کرتے ہوئے تحریر فرمایا، دعا بہت کرتے رہو اور عاجزی کو اپنے خصلت بناؤ۔ یہ صرف رسم اور عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے، یہ کچھ بھی چیز نہیں، اس میں ہرگز زندگی کی روح نہیں۔ جب دعا کرو تو بجز صلاۃ فریدہ کے یہ دستور رکھو کہ اپنے خلوت میں جاؤ اور اپنی ہی زبان میں نہایت عاجزی کے ساتھ، جیسے ایک ادنا سے ادنا بندہ ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرو کہ اے اللہ، اے رب العالمین، تیرے احسان کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت رحیم و کریم ہے اور تیری ہی نہایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میرے پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسی عمل کرا جن سے تو راضی ہو جاوے۔ میں تیری وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین ثم آمین۔ پس عبادات، دعا اور ذکر الہی کے وقت اپنے نفس کو دنیا کی ملونی سے پاک کرنا اور خدا تعالیٰ کے حضور فروتنی اور عاجزی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اس طرح کی عبادت اور دعائیں کرنے کی توفیق ملے گی تو ان کی بہترین نتائج اور عمدہ پھل عطا ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک مکتوب میدعا کا طریق بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا، رات کے آخری پہر میں اٹھو اور وضو کرو اور چند 2 گانا اخلاص سے بجا لاؤ،
اور درد مندی اور عاجزی سے یہ دعا کرو: اے میرے محسن اور میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظالم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا۔ تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متع کیا۔ سو اب بھی مجھ نالائق اور پر گناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناس پاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے اور کوئی چارہ گر نہیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی خط کے آخر پر آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ مناسب ہے کہ بر وقت اس دعا کے فی الحقیقت دل کامل جوش سے اپنے گناہ کا اقرار اور اپنے مولا کے انعام و اکرام کا اعتراف کرے، کیونکہ صرف زبان سے پڑھنا کچھ چیز نہیں، جوش دلی چاہیے اور رخت اور گریہ بھی۔ یہ دعا معمولات اس عاجز سے ہیں اور در حقیقت اسی عاجز کے مطابق حال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا کر لیتے ہیں، دراصل وہی جیتے ہیں، کیونکہ وہ ابدی زندگی میں مقام قرب حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے عمل ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگان امت نے اپنے حسن خلق، پاک طینت، عجز انکساری اور تعلق باللہ کی جو نقوش چھوڑے ہیں، ہم انہیں مشعل راہ بنا کر اپنے عملی نمونے سے ہدایت کی مشعلیں روشن رکھیں، تاکہ تاریکی کے سائے دور ہوں اور نیکی اور تقوی کا یہ ہم سفر ہمیشہ جاری و ساری رہے۔